بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ اما بعد قال تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو حبل اللہ المتین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جیسے ابھی ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب فرما رہے تھے، قرآن ہمارا۔ یہ جس ترتیب سے یہ عنوانات ان نشستوں میں چل رہے ہیں، بہت ہی بالغ نظری سے وہ عنوانات ترتیب دیے گئے ہیں۔ کل ہی میرے سامنے یہ سارے عنوان آئے تھے۔ پہلے تو یہ عنوان جو میرا تھا صرف وہ بتایا گیا تھا، میں اس پر غور کرتا رہا کہ آپ حضرات کے سامنے کیا باتیں رکھی جائیں۔ پھر میں نے خود ہی فون کر کے معلوم کیا تھا کہ یہ 7 روزہ پروگرام میں باقی عنوانات کیا ہیں، تو وہ پھر مجھے جب ملا ہے تو واقعتاً بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اور دیدہ ریزی کے ساتھ وہ عنوان بنائے گئے ہیں۔ 2 خطابات جو ہو چکے ہیں، واقعتاً 2 پہلے ہی ہونے چاہیے تھے وہ، اور آج کا ہمارا یہ تیسرا خطاب جو ہے اسی سے جڑا ہوا ہے، اسی کا منطقی نتیجہ ہے۔ رب ہمارا، اس میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس میں ویسے مجھے معلوم نہیں تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے کیا آپ کے سامنے رکھا، لیکن ایک بات میں اس میں سے اپنے انداز میں دہرانا چاہوں گا۔ اسی طرح رسول ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے حوالے سے بھی ایک بات رکھنا چاہوں گا تاکہ آج کے عنوان کے ساتھ وہ دونوں موضوعات جو ہیں وہ جڑ جائیں۔ پھر کچھ باتیں ہیں جو آج کا ہمارا عنوان ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ رب ہمارا، کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کا پہلا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اللہ کو ماننا اور اس کو رب ماننا، یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی۔ اللہ کو اپنا مالک ماننا اور اس مالک کی حیثیت سے جو پھر ہمارے اوپر تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کی اطاعت کریں۔ مالک مان لینا ایک بات ہے،
اور اس کا جو تقاضا بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کی، اس رب کی، اس مالک کی اطاعت کریں، اس کا کہنا مانیں۔ دین کی اصطلاح میں اسے عبادت کہتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ قریش میں فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا مالک ہے، تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، تو تمہارے ذمہ یہ بنتا ہے کہ تم اس اللہ کا کہنا مانو، اس کی بندگی کرو۔ یہ بات جو ہے ہم جب اکثر و بیشتر سوچتے ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، قرآن کی باتیں سنتے رہتے ہیں، حدیث کی باتیں سنتے رہتے ہیں، دینی اصطلاحات سے واقف ہیں، لیکن جہاں اس کا فائدہ ہے کہ ہم دینی اصطلاحات سے واقف ہیں، وہاں اس کا ایک چھوٹا سا نقصان کا پہلو بھی ہو جاتا ہے کہ ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو وہ عبادت کا ایک نقشہ جو ماحول میں ہے وہی لفظ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اس سے آگے پھر ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، بس عبادت عبادت ہے، بس اللہ اللہ خیر چل۔ لیکن عبادت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے گوشے کیا ہیں، ادھر ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو جس بات کی طرف میں یہاں اس وقت اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی رب کے حوالے سے ہے کہ اللہ کو رب ماننا اور پھر اس کی عبادت کرنا، اس کا کہنا ماننا، اس کی اطاعت کرنا۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں اور اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور پھر سورہ نساء میں جا کر اس کی وضاحت ہے، آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ وہ ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھے راستے پر چلنا ہے، ہدایت، اللہ کو ماننا، رب ماننا، مالک ماننا، اور مالک کی حیثیت سے پھر اس کا پھر کہنا ماننا، اطاعت کر۔ یہ ماننا جو ہے اللہ کا، اس کو رب کی حیثیت سے ماننا اور پھر اس کا کہنا ماننا، اس کو ایک اور پہلو سے لیں تو تھوڑی سی بات جو میں اپنے موضوع کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے دنیا میں تاریخ سے ہم میں سے سب لوگ کچھ نہ کچھ تو واقف ہیں، اور آج کی جو دنیا ہے اس کے حالات سے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ واقف ہیں۔ دنیا میں یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کو ماننے والے، اللہ کا نام لینے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، اور ملحد اور نہ ماننے والے لوگ کم ہیں۔ دنیا میں اس وقت عیسائی جو ہیں وہ 250 کروڑ ہیں اور تقریباً 130-140 کروڑ مسلمان ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن نام لینا اور ہے، اس اللہ کا کہنا ماننا اور ہے۔ دنیا میں نام لینے والے تاریخ میں بھی بہت ہیں، آج کل بھی بہت ہیں، لیکن جیسے یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، اسی طرح اللہ کو صحیح طور پر ماننا جیسے قرآن و حدیث کا تقاضا ہے وہ ماننے والے بھی بہت تھوڑے، قلیل، شاید انکار کرنے والوں سے بھی قلیل ہے۔ آج کا انسان، مغرب کا انسان، جدید انسان، یہ صرف مغرب کی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایک تو ڈگری حاصل کر لینا ہے، ایک یہ کہ وہ افکار جو مغرب کے ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں سما جائیں، یہ ڈارون تھیوری ہے، یہ فرائڈ کی تھیوری ہے، یہ فلانے کی تھیوری ہے، اور یہ ہمارے ذہن میں اگر سوار ہو جائیں اور اس کی لاجک اور منطق ہمارے اندر بیٹھ جائے تو پھر ایک نتیجہ جو نکلتا ہے جو سورہ یاسین میں فرمایا اللہ نے اس دور کے لوگوں کے بارے میں بھی، وہاں بھی لوگ تھے اس طرح کے، وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو عقل دے دی، اب مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو انگلی پکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ اپنی عقل کے تحت جو چاہے کرے، جو چاہے کھائے، جو چاہے پیے، جو چاہے کرے، اب اس کو کسی ایکسٹرنل اور باہر سے خارجی طور پر کسی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ رسولوں کا گویا کہ انکار کر دیا، وحی کا انکار کر دیا، نبوت کا انکار کر دیا۔ یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تھے، آج بھی ہیں، اور مغرب کا انسان جو ہے اور جدید تعلیم یافتہ انسان دنیا کے ہر خطے میں اسی بات کا دعویٰ کر رہا ہے، اسی بات کو اپنے ذہن میں چھپائے ہوئے ہے کہ بھئی میں انسان ہوں
اللہ نے مجھے عقل دی ہے، میں نے ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹریٹ کیا ہے اور تو ایم بی اے کیا ہے، اب مجھے کون سمجھانے والا ہو سکتا؟ بس میں جو چاہوں میں اپنی عقل سے خوب فیصلہ کروں گا کہ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام۔ اللہ کا کہنا ماننے سے لوگ انکاری، یا اس کو اور سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے تو یوں سمجھیے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے، کوئی ہوگا جس نے کائنات بنائی ہے اور کہیں بیٹھا ہے، بس۔ ارسطو بھی مانتا ہے، افلاطون بھی مانتا ہے، اور جو بظاہر منکرین خدا لوگ ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق مالک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ ایک معطل ہے، وہ ڈی فنکشننگ اس کی ہے کہ اس کا کوئی اب عمل دخل نہیں ہے اس کائنات میں، اس نے کائنات بنا دی ہے، بس پیدا کر دی ہے، خالق ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اب اس کا کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ ہمیں کسی کام سے روک نہیں سکتا، ہمیں کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ جبکہ قرآن و حدیث میں جو بات کہی گئی، ہمارے دین کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے، اللہ کو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ زندہ ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے اور یہ نہیں کرو گے، وہ ناراض ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے، یہ کرو گے تو اس سے اللہ راضی ہوگا اور یہ کرو گے تو اس سے اللہ ناراض ہوگا، تم یہ کام کرنا چاہتے ہو، اللہ بتاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، یہ میری ناراضگی کا سبب ہے۔ اس کو لوگ ماننے کو تیار نہیں، مغرب میں تو بے شمار لوگ ہیں، ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کو ماننے کو تیار ہیں کہ بھئی ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے، ایسے اللہ کا تصور ہم نہیں رکھتے، بھئی میں فلم دیکھنا چاہتا ہوں، میں کوئی اور چیز کھانا چاہتا ہوں، میں کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں، میں کوئی لباس مجھے پسند ہے پہننا چاہتا ہوں، اللہ کون ہوتا ہے روکنے والا درمیان؟ میری مرضی۔ یہ مزاج آج بھی مسلمانوں میں سے بھی بے شمار لوگ، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں کہ مسلمانوں میں بے عملی کیوں ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ لوگ اللہ کا کہنا ماننے کو تیار نہیں ہیں، صاحب ایسے اللہ کو ہم نہیں ماننا چاہتے جو وہ کہہ دی یہ کرو یہ نہ کرو، ایسے سو، ایسے اٹھو، ایسے غسل خانے میں داخل ہو، ایسے جو ہے وہ جاگو اور صبح یہ کام کرو اور سوتے ہوئے یہ کام کرو، ایسے خدا کو ہم نہیں مانتے، ہم مرضی کریں گے، اللہ ہے، اس نے کائنات بنائی ہے، ہوگا کہیں بیٹھا ہوگا، میرا اس کے ساتھ اب کوئی تعلق۔ تو رب کو ماننا، اللہ کو ماننا، خالق کائنات کو ماننا، یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے، لوگ مانتے ہیں، لیکن جو قرآن کا تقاضا ہے، جو دین کا تقاضا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے اللہ کو مانو جو ہمیں حکم دیتا ہے، جو لا گیور ہے، وہ ہمارا رب ہے، اس کا کہنا ہمیں ماننا، تو کہنا کس کے ذریعے سے بتائے گا، کیسے بتائے گا؟ وہ لا گیور ہے، وہ حلال کرتا ہے کچھ چیزوں کو، کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے، اور ہمیں بحیثیت انسان، بحیثیت بندہ، ہمیں ان چیزوں کو آبزرو کرنا، ان چیزوں کو ماننا ہوگا۔ اگر ہم اس اللہ کا کہنا مانیں گے اور ان حدود کے اندر رہیں گے تو ہم بندے ہیں اور وہ رب ہے، وہ مالک ہے، اور اگر ہم اپنی مرضی کریں گے کہ جی وہ کون ہوتا ہے مجھے کرنے والا، وہ مجھے روکنے والا کون ہوتا ہے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میں تو نہیں رکتا۔ آج بے شمار لوگ ہیں، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، کوئی بے حیائی کے کام کر رہا ہے، کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، اس کو کہو، اگر صرف اتنا جملہ کہا جائے کہ بھائی یہ اللہ نے منع کیا ہے، وہ رکتا ہے اسے، کہتے رکھو اپنے پاس یہ عقیدہ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ لوگ اللہ کو ماننے کو تیار ہیں، رب کو مانتے ہیں، لیکن رب کا جو مفہوم بنتا ہے اس کو نہیں مانتے۔ رب کا جو مفہوم بنتا ہے کہ وہ رب ایسا رب کہ جو احکام دے سکتا ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، وہ اللہ اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، سورہ مائدہ میں فرمایا وہ جو چاہے تمہیں حکم دے سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہماری فطرت سے واقف ہے، اس نے جو بھی حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے، لیکن یہ کہ اس پر ہم کوئی قدغن نہیں لگا سکتے کہ صاحب یہ حکم آپ دیں گے تو مانیں گے اور یہ حکم آپ دیں گے تو نہیں مانیں گے، یہ اللہ کو ماننا نہیں، غیر مشروط اطاعت ہے اللہ کی۔ تو رب ماننے کا سارا فلسفہ، ساری بات سامنے آ چکی، لیکن رب ماننے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اب وہ جو حکم دے گا وہ ہمیں ماننا ہے، یہ اس کا تقاضا۔ اللہ تعالی کیسے حکم دے گا؟
اللہ تعالیٰ خود ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کبھی انسانوں کے سامنے نہیں آیا۔ رسول ہمارے کے ساتھ جو بات میں دہرانا چاہتا ہوں وہ اسی کا ایک اور حصہ ہے اگلا، اللہ خود کبھی آ کر کسی انسان سے بات نہیں کرتا۔ مکے کے لوگ تھے، آج بھی بے شمار لوگ ہوں گے، آپ میں سے ہوں گے بہت سارے، کہ اگر اللہ مجھے خود کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے تو مصیبت کر لوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آ کر کوئی بات کہہ دیں، میری مجال ہے کہ میں نہ مانوں۔ بہت سے لوگ مان جاتے ہیں فوراً، صاحب مجھے خواب آیا ہے، اللہ کے رسول نے خود بتایا ہے، فلانے بزرگ نظر آ گئے مجھے تو یہ ماننا ہے۔ لیکن ریسٹ ایشور کہ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں آ کے کوئی بات نہیں کہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس دنیا میں آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے یا بے نمازی آدمی ہے، کوئی دین سے دور ہے، وہ سمجھے جب میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گا تو اللہ نظر آئے گا مسجد میں۔ نہیں، ایسا تو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر تشریف لے گئے، اللہ کے ساتھ ان کا جو وحی کا معاملہ تھا وہ بہت ہی منفرد قسم کا تھا، اللہ سے ہم کلامی ہوتی تھی۔ ایک پردہ ہے، دیوار ہے، آڑ ہے، اس کے پیچھے سے اللہ کی آواز آتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے تھے، جواب آ جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا، اور یہ انسانی فطرت ہے، کہ اللہ آپ اتنے قریب ہیں میرے، اگر آپ ذرا سا سامنے آ جائے، ایک دفعہ صرف میں آپ کا دیدار کر لوں، رب ارنی انظر الیک۔ لیکن جواب کیا آیا؟ اے موسیٰ، آپ اس دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت عائشہ سے جو روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تو نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ 500 واٹ کا بلب لگا ہوا ہے، راڈ، اس کو میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو کیسے دیکھتا ہے؟ تو اس دنیا میں کسی انسان نے، کسی پیغمبر نے، کسی صحابی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، وہاں بھی صحابہ کی دو رائے ہیں، ڈیوائیڈڈ ہے رائے۔ ٹھیک ہے، کوئی مانے کہ جس وہ معراج کی رات اللہ کا دیدار کر لیا تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش موجود ہے کہ کچھ صحابہ کی رائے لہذا مانیں گے، لیکن صحابہ میں سے کچھ ہیں جنہوں نے کہا کہ جی وہاں بھی نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ انہی میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا آج تک۔ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس کے ناموں کے حوالے سے، اسماء حسنی، اللہ کے کچھ نام ہیں جو اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف، خالق ایسا ہے، اس کے حوالے سے ہم پہچانتے ہیں۔ کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر اس کائنات کا خالق مالک ہے اور ہر چیز اسی کی مرضی سے ہو رہی ہے، سارے کام اسی کے ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جو چل رہا ہے، سورج آ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، زمین حرکت کر رہی ہے، ایک نظام ہے پورا، تو یہ بچہ پیدا ہوا تو کس کے حکم سے؟ اللہ نے پیدا کر دیا۔ کوئی فوت ہو گیا، اللہ کی مرضی سے ہو گیا۔ کوئی بیمار ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، کوئی خوشی کا موقع آ گیا، غمی کا موقع آ گیا، ان چیزوں سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ وہ خوشی دینے والا ہے، غمی دینے والا ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، نفع دینے والا ہے، نقصان دینے والا ہے، وہ سنتا ہے۔ ہم بعض اوقات دعا پریشانی میں دعا کرتے ہیں، وہ دعا پوری ہو جاتی، وہ سنتا ہے بھائی، وہ دیکھتا ہے، وہ میرے مسائل حل کرتا ہے، وہ میرے دل کی بات بوجھ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم محسوس کر لیتے ہیں، بعض اوقات دیکھتا تو ہے، جانتا تو ہے، لیکن ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ واقعی اس نے اللہ نے یہ کام کر دیا، میں تو سوچ ہی رہا تھا ابھی۔ تو ہم اس اللہ کو اس کے ناموں کے حوالے سے پہچانتے، دیکھا کسی نے نہیں آئی۔ مکے والے لوگ کہتے تھے، جو آپ میں سے قرآن مجید سے شغف رکھتے ہیں، آیات ذہن میں تازہ ہیں یا حافظ ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو مکے والے ایک اعتراض تو یہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں ہے، یہ کسی قوم کے سردار نہیں ہے، کوئی زیادہ جاگیر نہیں ہے، کوئی زیادہ سٹیٹس اس طرح کا نہیں ہے، تو یہ فرشتہ جو ہے وہ ان کے پاس کیوں آ جاتا ہے؟ کبھی ہمارے پاس آئے، کبھی ان کے پاس آئے۔ اور پھر یہ کہ اللہ کو اگر وہی بھیجنی تھی، نبی بنانا تھا کسی کو، تو طائف اور مکے میں بڑے بڑے رؤوس آ بیٹھے۔ تو دوسرا اعتراض یہ تھا کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ آتا ہے، تو پھر بھی کبھی ان کے پاس آئے، کبھی ہمارے پاس آئے، کچھ باتیں ہمیں بتا کے جائے تو پھر پتہ چلے کہ واقعی فرشتہ آتا ہے۔ بھئی ایک ہی آدمی کے پاس آ رہا ہے، ہم کیسے مان جائیں؟ یہ ان کا بھی گویا کہ اعتراض تھا، سوال ایک ذہن میں تھا ان کے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا فرشتہ، انہیں کے پاس کیوں آتا؟
تو اللہ تعالیٰ انسان کے پاس کبھی نہیں آئے گا، نہ پہلے کبھی آیا نہ اب کبھی آیا۔ اللہ نے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چنا جو بہت باصلاحیت تھے، بہت اچھے تھے، انسانیت کی کامل معراج پر تھے۔ ان کو چنا کہ یہ اللہ کا کلام سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، ان تک اپنا پیغام پہنچایا، اور پھر ان کی ذمہ داری آگے لگائی کہ تم باقی نوع انسانی تک پہنچا دیں۔ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اپنا مدعا لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ابھی جو بات آئی پہلے کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اور اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس نے جو احکام دیے ہیں حلت و حرمت کے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، اوامر و نواہی ہیں، اس کو قبول کیا جائے، اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ اور ساتھ یہ ہم نے ابھی سمجھا کہ اللہ خود کبھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں یہ کہ اللہ مجھے خود کہہ دے تو میں ماننے کو تیار ہوں، میری مجال ہے، تو اللہ خود کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے علیہ السلام، اور ان میں سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، بس وہ سلسلہ بھی منقطع ہے اب۔ تو اللہ کا منشا معلوم کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا، نبیوں کو ماننا ہوگا عمومی طور پر، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا ہوگا بالخصوص۔ اور الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب یہی ہے، ہم ان باتوں کو گویا کہ تسلیم کر رہے ہیں۔ تو رسول ہمارا کا مطلب آج کے عنوان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ احکام جو اللہ ہم انسانوں کو دینا چاہتا ہے کہ ایسی زندگی گزارو، میں تمہارا رب ہوں، میرا یہ مطلب ہے کہ ایسے ہوگے تم تو تم مجھے پسند آ جاؤ گے، وہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے میسج ہم تک بھیجا۔ رسول کا ترجمہ میسنجر ہی ہے، پیغام بر، پیغام پہنچانے والا، اور رسالت کو انگریزی میں میسج ہی کہتے ہیں۔ اور تیسرے درجے میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی، کہ وہ میسج جو ہم تک پہنچا ہے وہ کیا ہے، وہ یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو گویا کہ پہلا ٹاپک جو تھا وہ بھی، اور جو دوسرا ٹاپک تھا وہ بھی، اور جو آج کا عنوان ہے ہمارا وہ بھی، ایک لحاظ سے وہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز کے رخ ہیں، مختلف بات کہنے کا انداز ہے۔ اللہ کو اگر ہم نے رب مانا ہے تو اس کو استحضار رکھنا ہوگا اس کا کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس کے اسماء کا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے علم میں ہے، اور اس کا کہنا ماننا ہوگا، حلت و حرمت، کہ یہ اس نے کہا اجازت دی ہے کھاؤ، اس پر اکتفا کرنا ہوگا، اور اس نے کہا جی یہ نہ کھاؤ، رکنا ہوگا، چاہے دل مانے یا نہ مانے، طبیعت پر جبر کرنا پڑے تب بھی ٹھیک ہے بھائی، جو کچھ ہے کھانا۔ اور اللہ کے یہ احکام ہم تک براہ راست نہیں آئے، نہ پہلے کسی انسان پر، عام انسانوں پر آئے، نہ آ جائیں گے۔ اللہ نے نبی چنے، رسول چنے، ان تک اپنا پیغام پہنچایا، انہوں نے آگے وہ میسج پہنچایا۔ یہ دنیا میں اللہ نے جو یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ انسان ایک آدمی کو چن لیا جائے اور اس کو میسج دے دیا جائے اور وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے، یہ عین فطرت کے مطابق ہوتا ہی اسی طرح، ہو ہی اسی طرح سکتا، ویسے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری حکومتیں ہیں، کمیٹی ہے، پہلے جو ہوتی تھی کارپوریشن جو ہوتی تھی، کہیں کوئی میسج ہو دینا ہو لوگوں کو، کسی آبادی کو، کہ یہ یہاں لوگ آباد ہیں، یہ غیر قانونی آبادی ہے، خالی کر دو، ایک سرکاری اہلکار جاتا ہے اور ایک خط سا ہوتا ہے اس کے پاس، اور وہ جا کے وہاں اس آبادی کے کسی آدمی کو بلاتا ہے، تمہارا چودھری کون ہے بھائی؟ وہ کوئی آدمی پرائمری پاس، 2 جماعتیں پاس، ان میں سے نکلے گا کہ یہ ہمارا بڑا آدمی ہے جی، اس کو وہ پڑھا دے گا کہ یہ حکم آیا ہے جناب، اور وہ اس کی طرف سے سب کو پہنچ جائے گا۔ بس سب کو پہنچانا ضروری نہیں، وہ آگے خود پہنچائے گا۔ امریکہ کے صدر ہیں بش، وہ اگر پاکستان کو کوئی میسج دینا چاہیں، دیتے رہتے ہیں، وہ ڈکٹیشن آتی رہتی ہیں،
اگر کوئی میسج دینا چاہے تو آپ کے خیال میں وہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کرے گا؟ بے وقوفی کی بات ہوگی جو آدمی یہ سمجھے۔ وہ تو ہاٹ لائن مشرف صاحب کی اٹھائے گا جو پہلے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، اسے اٹھانا پڑتا ہے کہ ادھر بیل بج جاتی، اور جو بھی الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے اس کو کر کے جواب کا بھی شاید انتظار نہیں کرے گا، رکھ دے گا بات۔ اب یہ پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ میسج پہنچ گیا، وہ آگے پہنچانا مشرف صاحب کا کام ہے جو ہمارے صدر ہیں۔ یہ فطری بات ہے، اسی طرح دنیا میں ممکن ہر ایک سے کوئی کہے جی بات کرنی چاہیے، مشرف صاحب ہم سے بات کیوں نہیں، بش صاحب ہم سے بات کیوں نہیں کرتے؟ بے وقوفی کی بات، انہونی بات ہے، غیر منطقی بات۔ تو اللہ نے بھی اسی طرح پیغمبر چنے اور ان تک اپنا میسج پہنچایا۔ اللہ نے وہ بندے بڑے اچھے چنے جن کا کردار بہت اعلیٰ، جن کا اخلاق بہت اعلیٰ، جن کی شخصیت پر کوئی جو ہے وہ انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں، بے عیب شخصیات، اور ان تک اپنا میسج پہنچایا۔ انہوں نے کمال دیانتداری کے ساتھ آگے لوگوں تک وہ میسج پہنچا دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے جو میسج، اللہ جو چاہتے تھے کہ لوگ کریں، میرا کہنا مانیں، وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا۔ بعض نبی اور بعض رسول علیہم السلام آئے جو زبانی میسج لے کر آئے، وہ بھی ویلڈ تھا، وہ بھی اتنا ہی اہم تھا، لیکن جب انسانیت نے آگے ترقی کی ہے، انسانیت نے آگے لکھنا سیکھ لیا، پڑھنا سیکھ لیا، کاغذ ایجاد کر لیا، کتابیں بنانی سیکھ لیں، یہ انسان، آپ میں سے بہت سارے لوگ تاریخ سے واقف ہوں گے، سامنے مستحضر ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ساری باتیں نہیں چلی آ رہی۔ ہم سب جانتے ہیں پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا، کھانا پکانا نہیں جانتا تھا، اوزار نہیں تھے، مکان نہیں بنا سکتا تھا، کپڑا نہیں بنا سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ بائی ہٹ اینڈ ٹرائل، یہ تجرباتی علوم ہیں جو آگے بڑھتے چلے گئے، ٹیکسٹائل میں آگے بڑھ گئے، زراعت میں آگے بڑھ گئے، تعمیرات میں آگے بڑھ گئے، اور چیزوں میں آگے بڑھ گئے۔ اسی طرح ایک وقت میں انسان نے لکھنا، زبان ایجاد ہو گئی، لکھنا سیکھ لیا، کاغذ ایجاد ہو گیا۔ جب لکھنا سیکھ لیا، کاغذ ایجاد ہو گیا، یہ زیادہ سیکیور طریقہ ہے، محفوظ طریقہ ہے، بات زبانی تو زبانی ہوتی۔ اللہ نے لکھی ہوئی تحریر جو ہے وہ پیغمبروں کو دے دی، صحیفے بھیجے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحائف دے دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے صحیفے، تورات بھی عطا فرما دی۔ جب انسانوں نے کتابیں بنانا سیکھ لی تو اللہ نے بھی ایک کتاب کی شکل میں جو ہے وہ وحی عطا فرما دی۔ یہ تورات کتاب ہے، یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، اور اس میں سے بھی آخری جو ہے وہ قرآن مجید۔ وہ میسج جو اللہ تعالی ہم انسانوں تک پہنچانا چاہتے تھے کہ یہ وہ میرے کام ہیں، کم سے کم کہ اس پر اگر انسان عمل کریں تو وہ میری رضا حاصل کر سکتے ہیں، اگر وہ مجھے رب مانتے ہیں اور اس کا استحضار رکھتے ہیں تو پھر یہ کم از کم یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ میرا میسج ہے، اور اس میسج کے لانے والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بس اس کو پھر تھامے رکھنا ہوگا، اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگی۔ یہ صرف جو ہے وہ ادب کرنے کے لیے اور جو ہے وہ احترام کرنے کے لیے کتاب نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو پڑھنے کے لیے ہوگی۔ قرآن کے لفظی معنی کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو اس سے بھی بہت سارے عقدے کھل جاتے ہیں۔ قرآن کا لفظ قرآن سے بنا ہے۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ کتاب جو بہت زیادہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ تو یہ قرآن سے رکھنے کے لیے تو نہیں آیا، سمجھ کر پڑھنا، اقرا کہتے ہیں اس کو۔ تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری اسی لیے ہے، بھیجی اسی لیے ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو بار بار سمجھ کر پڑھتے رہیں، اور آپ سے آپ پھر آگے مطلب ہے کہ اس پر عمل درآمد کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کے رسول قرآن مجید میں بارہا کہا گیا، جو آیات شروع میں نے پڑھی تھی اس میں قرآن مجید کی سورہ اسراء بنی اسرائیل میں جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہی ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہی اللہ کی وہ کتاب ہے جو اس راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ یہ اقوام کا ترجمہ جو سیدھا ہم کر دیتے ہیں، یہ بھی وہ اردو زبان کی کچھ کمزوری سی ہے جس کی وجہ سے وہ کر دیتے ہیں، ورنہ آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں، یہ سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں
صراط مستقیم پر چلا. مستقیم کے معنی کیا ہے؟ استقامت سے لفظ بنا ہے. مستقیم کے معنی ہوں گے کہ وہ راستہ جو استقامت چاہتا ہے اس پر چلنا ذرا مشکل ہے، اور آدمی کو جب تک استقامت نہ ہو اس وقت تک اس راستے پر نہیں چل سکتا. سیدھا راستہ، شارٹ کٹ اور اس طرح کے جو اردو میں مفہوم ہے وہ تو ہم اس کو جو ہے وہ استعارتاً اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ورنہ تو ایسا راستہ جو آسان نہیں ہے، وہ مشکل راستہ ہے. استقامت کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں ہے اردو میں وہ صحیح ہے جو عربی میں ہے، اس سے اسم فاعل ہے مستقیم. وہ راستہ جو استقامت چاہتا ہے، جو آدمی کے اندر ثابت قدمی اور استقلال اور مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا چاہتا ہے، اللہ اس راستے پر ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اسی لیے وہاں قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ نے فرما دیا کہ راستہ آسان نہیں ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت کرے گا، کرتا رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائیں گے اور اس کو پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر دیں. تو یہ قرآن مجید ہمارا، قرآن ہمارا آج کا عنوان ہے. گویا کہ دو پہلے جو لیکچر ہو چکے ہیں، یہ باتیں اگر ذہن میں ہوں تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہ جگہ ہم مقام متعین کر لیں گے کہ اب یہاں کھڑے ہیں. اس سے اگلی بات جو ہے وہ سامنے، اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس کی طرف آ جائیں گی. تین طرح سے قرآن مجید میں، قرآن مجید کو سمجھنے کا جو انداز ہے خود قرآن مجید میں وہ سامنے آتا ہے، جو آدمی بھی غور کرے گا. ایک انداز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور اس قرآن کو کتاب ہدایت ہی کے طور پر لینا چاہیے. جیسے عبادت کا لفظ میں نے عرض کیا کہ عبادت کا لفظ ایک مذہبی اصطلاح ہے. ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو وہ ادھر ادھر ہوتے ہوئے وہ اشراق اور تہجد اور تسبیح اور وہ عبادات ذہن میں آ جاتی ہیں، اور وہ صحیح مفہوم ذرا پیچھے ہو جاتا ہے. بہت غور کیا جائے تو سامنے آتا ہے. اسی طرح ہدایت کا لفظ بھی عربی لفظ ہے، ہم بولتے رہتے ہیں اللہ تو ہدایت دے، اللہ تو ہدایت دے. تو اس کی جو کانوٹیشن ہے، جو مفہوم ہے، وہ اس پر توجہ کم جاتی. انگریزی میں ہدایت کو کہتے ہیں گائیڈنس. انسان کو، جیسے بچہ ہے، بڑا ہے، تعلیم حاصل کر لی ہے ایک آدمی نے، ایم اے ہو جاتا ہے، ایم بی اے ہو جاتا ہے، اس کو جاب تلاش کرنا ہوتا ہے نا. حالانکہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، 22-23 سال عمر ہو جاتی ہے، بہت کچھ واقف ہو جاتا ہے، لیکن جاب تلاش کرنے کے لیے بھی اس کو والد سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، کسی اور سے گائیڈنس کی کہاں تلاش کیا جائے، کیسے درخواست دی جائے. بعض اوقات درخواست لکھنے کے لیے اس کو کسی بڑے سے مشورہ کرنا پڑتا ہے، اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود. تو آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو سارا کچھ ہونے کے باوجود، اور اتنا ذہن اور معلومات کچھ لوگوں کو ہیں کچھ کو نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو بھی انسان محتاج ہے گائیڈنس کا، اس کے بغیر انسان نہیں چل سکتا. اور جو کم پڑھا لکھا ہے وہ تو ہے ہی محتاج دوسروں کا. تو یہ ہدا اور الہدا، ہدن کے معنی ہدایت، گائیڈنس، کوئی ہدایت. اور جب الہدا کہیں گے، قرآن مجید کو الہدا کہا گیا، معرفہ بنا دیا، پراپر ناؤن بنا دیا. فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی آخری ہدایت کہہ لیں، ترجمہ کر دیں، مکمل ہدایت کر دیں، سب سے خاص ہدایت کر دیں، ترجمہ الہدا کے معنی بنے. قرآن مجید میں خود قرآن کو الہدا کہا. اور یہی بات ہے جو بالکل آغاز سے انسان کو سمجھا دی گئی. قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، ہمارے جد امجد ہیں، پہلا انسان اللہ نے پیدا کیا. وہ کئی مراحل ہیں، ان کو وہ فرشتوں کے سامنے پیشی ہوئی، کو سجدہ کرایا گیا، جنت میں رکھا گیا، وہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، وہاں سے پھر دنیا میں بھیج دیا گیا. جیسے ہی دنیا میں بھیجے جانے کا مرحلہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، وہاں یہ آیت ہے سورہ بقرہ میں، دوسری جگہ اور انداز میں ہے، اے آدم ہم آپ کو دنیا میں بھیج رہے ہیں، اب آپ کو یہاں رہنا ہے. ایک معین مدت تک آدمی دنیا میں آئے گا، چلا جائے گا. آدم علیہ السلام چلے گئے، ان کے بعد ان کی اولاد ہے، سلسلہ چل رہا ہے. ہر آدمی آتا ہے، ایک معین وقت گزار کے دنیا میں چلا جاتا ہے. اے آدم اس دنیا میں گائیڈنس کی ضرورت ہوگی. کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا لباس ہونا چاہیے انسان کا، کیا حلال ہوگا، کیا حرام ہوگا، ضرورت ہے انسان کی. فرمایا اللہ نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اے آدم علیہ السلام جب جب کبھی میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے،
پیغمبر آئیں گے کچھ، ان کا کردار بہت اچھا ہوگا، بہت اعلیٰ لوگ ہوں گے، دنیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، لہذا توقع کی جائے گی کہ وہ یہ بات بھی جھوٹی نہیں کہیں گے۔ وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ کی طرح اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، میسج دیا ہے تمہیں پہنچانا ہے، یہ دعویٰ بھی کریں گے، میسنجر ہوں گے۔ فمن تبع ہدایا، تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ صرف گھر میں رکھنے کے لیے میسج نہیں آئے گا، وہ صرف لے کے رکھ لینے کے لیے نہیں ہوگا، جو اس کا اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کا ایک نتیجہ ہے کامیاب ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ جی ہوتا ہی رہتا ہے جی، یہ کوئی ہے کرنے کی، رکھو اس کو، کون جو ہے وہ جی یہ چیز نہ کھاؤ جی، یہ چیز نہ کھاؤ جی، یہ نہ کرو یہ نہ کرو، یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے آج کل جی، ٹی وی نہ دیکھو جی، فلمیں نہ دیکھو جی، گانے نہ سنو، بھلا اس دور میں ہو سکتا ہے؟ رکھو اس قرآن کو ایک طرف، مرضی کرو۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو ہماری بات کا انکار کر دیں گے اور تکذیب کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیغمبروں کی۔ تکذیب کا لفظ بھی کیا ہے؟ دیکھو، ایک ہے کذب، جھوٹ بولنا، ایک ہے تکذیب، اس میں فرق ہے۔ جھوٹ بولنا، آپ بات کرتے ہیں میں بات کرتا ہوں، امکان ہوتا ہے اس میں کہ اس میں خلاف حقیقت کوئی بات آ جائے، میں کوئی بات کر رہا ہوں، یہاں کوئی آدمی کھڑا ہو کے کہہ دی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو امکان موجود ہے کہ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ مجھے توجہ دلا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی امکان ہے کہ وہ غلط ہو، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، خلاف حقیقت بات نکل جائے زبان سے۔ لیکن پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، معاذ اللہ، کتنی بڑی بات ہو جائے گی، انہوں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو تکذیب کے یہ معنی ہے کہ دوسرا آدمی کوئی بات کر رہا ہے اور اس کو کہا جائے کہ جی آپ ایسے ہی بات کر رہے ہیں، کوئی اس کی جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ جو محمد کی تکذیب کر دے گا، کیا معنی ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لائے ہیں، ایسے زندگی گزارو، یہ کرو، صبح اٹھو تو یہ کرو، دوپہر کو یہ نماز ہے، شام کو یہ نماز ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے، لباس ایسا ہے، شادی ایسے ہے، خوشی ایسے ہے، غمی ایسے ہے، کاروبار ایسے ہے، آدمی کہہ دیے تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں، کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ یہ تکذیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ جو ان کو کہے کہ آپ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ خود جھوٹا انسان۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، وہ آگ میں جائیں گے، وہ سزا۔ یہ ہدایت ہے جو انسانوں کے پاس آئی ہے، جو اللہ کے میسنجر لے کر آئے ہیں، انبیاء لے کر آئے ہیں، رسول لے کر آئے ہیں۔ اور ہدن کا لفظ ہے، اللہ نے تورات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا انا انزلنا التورات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی، فیہا ہدم و نور، اس میں ہدایت تھی، نکرہ لفظ استعمال فرمایا تھا، ہدایت تھی اور نور بھی تھا۔ انجیل کے بارے میں اسی طرح فرمایا، لیکن جب قرآن کی باری آئی ہے تو اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ہے خالق کائنات، رب ہمارا، جس نے بھیجا اپنا خاص رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا دے کر بھیجا، پراپر ناؤن، خاص ہدایت، آخری ہدایت، مکمل ہدایت، گائیڈنس، و دین الحق، اور ایک دین دے کر بھیجا، یہ دونوں ملا کر قرآن ہے، قرآن دے کر بھیجا۔ اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے، یہ قرآن سے پوچھنا ہوگا۔ ہم اس قرآن کی جو ہمارے ذہن میں نقشہ ہے وہ یہ کہ ہم اس قرآن کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اونچا رکھتے ہیں، بے ادبی نہ ہو، لیکن اس پر عمل کا معاملہ جو ہے وہ نہیں کرتے۔ اللہ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، پہلی کتابیں نازل فرمائیں، اب قرآن ہے ہمارے پاس ہے۔ اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا، اس کے کچھ حقوق متعین ہوں گے، وہ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں۔ حاضر اس کا پڑھنا ہے، اس کا سیکھنا ہے، اس کی زبان سیکھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اب ختم نبوت کے بعد تو یہ لازمی تک آ جائے، اس پر جو احکام ہے اس پر عمل درآمد پورے کا پورا، جب تک پہلے سیکھیں گے نہیں آگے ہو کیسے سکتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ویسے حضرت علی سے بھی مروی ہے اور کئی صحابہ سے مروی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، اور تقریباً اس کے مختلف جو طریقوں سے روایت ہے وہ سب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ اگر یہ قرآن کی اہمیت ہے اتنی کہ اللہ کا میسج ہے ہمارے نام اور اس پر عمل درآمد کرنا ہے اور اس سے اللہ کی ناراضگی اور رضا کا فیصلہ ہونا ہے، تو پھر یہ بہت اہم ہے، اس کو سیکھنا ہوگا۔ تو بہترین لوگ وہ ہیں انسانوں میں سے جو اس قرآن کو پہلے سیکھیں اور پھر دوسروں کو بھی بتائیں، دوسروں کو سکھائیں کہ بھئی یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہے جو ہمارے پاس ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، فقہ حنفی میں 48 رکعتیں بنتی ہیں 5 نمازوں کی۔ کوئی پوری پڑھے نہ پڑھے، وہ نفل چھوڑ دے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن 48 رکعت، اکثر لوگ 48 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور 48 رکعتوں میں خود پڑھو یا امام پڑھے 48 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ حنفی حضرات کا نتیجہ یہی ہے کہ امام کا پڑھا مقتدی کے لیے کافی ہوتا ہے، تو امام کا پڑھا آپ کی طرف سے ہے، خود نماز پڑھو تو ہر رکعت میں ویسے ہی پڑھنی پڑ جاتی۔ 48 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس میں ہم کہتے کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ ہدایت جو ہے یہ کیا ہے، اب سمجھنے کی بات ہے۔ ایک ہے قرآن ہدایت ہے، تورات ہدایت تھی، فائنل ہدایت یہ اب قرآن ہے، لیکن اس قرآن سے وہ کوئی چیز ہے جو حاصل کر لینا، اس کو ہدایت کہیں گے نا۔ قرآن میں تو کچھ چیز موجود ہے، لیکن وہ جب مجھ تک کنوے ہو جائے گی، مجھ تک منتقل ہو جائے گی، تو وہ ہدایت کہلائے گی کہ میں کہوں گا کہ مجھے بھی ہدایت مل گئی۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اس ہدایت کو علماء نے عام طور پر جو مفسرین کرام ہیں سورہ فاتحہ کی تشریح میں 3 درجے لکھے ہیں۔ ہدایت گائیڈ کرنا ہے نا، تو یہاں سے اگر ایک لفظ نکال لیں کہ ہم کیسے کسی کو گائیڈ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اس ہدایت کے بھی 3 درجے بن جاتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی آدمی کہیں کسی گلی میں کسی اہم جگہ پر کھڑا ہے اگر، اور کوئی آ کے راستہ پوچھ لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں صاحب کا مکان کہاں ہے؟ ایک انداز یہ ہے کہ آپ اس کو وہیں کھڑے کھڑے کچھ گائیڈ کریں، یہ گلی چلے جائیں، پھر ایسے مڑ جائیں، پھر ایسے، بھئی یہ نشانی والا مکان ان کا ہے۔ ایک اس سے بہتر درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑی دور ساتھ لے جائیں، اور جہاں سے وہ مکان ان کا نظر آ جائے کہ وہ مکان ہے بھی وہاں چلے جائیں۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو ساتھ لیں، آپ ادھر جا رہے ہیں بالفرض کہ جی آؤ میرے ساتھ گاڑی پہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاؤ، ابھی میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، اور جہاں وہ گھر ہے وہاں اس کے دروازے پر اتار کر بیل بجا کر آدمی کو باہر بلا کے جی یہ صاحب ہے، ان سے آپ نے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، مکمل ہدایت ہے۔ ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں ہدایت کی، تو یہ تینوں درجے مراد ہوتے ہیں اس سے۔ اسی لیے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ سجا، پہلے سمجھ تو آئے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، پھر اس راستے پر چلنا بھی ہے، ایسے ہی نہیں چل پڑتا آدمی، وہ جب تک کوشش کر کے ارادہ کر کے اپنے پروگراموں کو آگے پیچھے کر کے آدمی فیصلہ نہ کرے کام کرنا ہے، نہیں کر سکتا۔ اب یہ پروگرام 7 روزہ ہو رہا ہے، 5000 آدمیوں کو اس کی اطلاع گئی ہوگی، اور 1000 آدمی تو لازماً سوچا ہوگا انہوں نے کہ یار جانا چاہیے اس پروگرام میں، بڑا اچھا پروگرام، لیکن آ رہے ہیں 500 400 آدمی، باقی سوچتے رہتے ہیں جانا چاہیے، وہ پروگراموں کو آگے پیچھے کرتے بھی ہوں گے، لیکن وہ ہو نہیں پاتے کسی وجہ سے۔ کتنے آدمی ہیں جو ایک دن کر لیتے ہیں، دوسرے دن پھر کوئی کام پڑ جاتا ہے۔ تو کسی چیز کا سمجھ لینا وہ ایک درجہ ہے، اور اس پر اس راستے پر چل پڑنا وہ دوسرا درجہ ہے، اس کے لیے بھی محنت درکار ہے، اور پھر چلتے رہنا کہ منزل تک پہنچ جائے، یہ بھی کوئی آسان کام نہیں۔ کتنے ہی ہیں جو راستے میں 7 دن، کئی لوگ ہوں گے آپ میں سے جنہوں نے فیصلہ کیا ہوگا آغاز میں کہ بس سارے کام ایک طرف 7 دن ہی اٹینڈ کرنا، لیکن 7 دن اٹینڈ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی کام پڑ جائے۔ تو یہ اللہ کی توفیق اور رکاوٹیں اور ہرڈلز درمیان میں جب تک ان کو ہٹایا نہ جائے، اس فیصلہ نہ ہو، مصمم ارادہ نہ ہو، اس وقت یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ آخری تینوں درجے ہم مراد لیتے ہیں، اور یہی لفظ ہدایت ہے کہ قیامت کے دن سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے، جو لوگ یہاں ہدایت حاصل کریں گے، عمل کریں گے، اچھی زندگی گزاریں گے، ایمان پر موت آ جائے گی، پھر قیامت کے دن زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اللہ ان سے اچھا سلوک کرے گا، آرام سے سکون سے جو ہے وہ VIP ٹریٹمنٹ کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا، وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، وہ لوگ وہاں دعا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لہ
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچنے کی ہدایت عطا فرما دی۔ ہدایت کا لفظ ہے وہاں، گویا کہ اس اللہ نے ہمیں وہ راستہ سجایا بھی تھا، اس پر چلایا بھی تھا، ممکن بھی بنایا، ساری رکاوٹیں دور کر دی، اور ہوتے 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 یہاں جنت میں پہنچا بھی دیا۔ یہ ہے جو آخری درجہ ہے ہدایت۔ ہم اللہ سے یہ تینوں درجے مانگتے ہیں، تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ سے تو اعلیٰ درجے میں چیز مانگنی چاہیے، اور جو اپنا اگر ہمارا تصور صحیح ہے تو پھر ہم اللہ سے صحیح بات مانگیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ تو دیتے ہیں، جیسا کوئی مانگتا ہے اسی طرح کی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ ایک چیز ہمارے تصور میں نہیں ہے تو وہ کیسے مل جائے گی؟ دوسرے پہلو سے ہدایت کو دیکھیں تو ایک اور چیز بھی، ایک اور زاویے سے دیکھیں تو ہدایت جو ہے اس کے کچھ اور پہلو سمجھ میں آئیں گے۔ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، الحمدللہ، ایک ہمارا ظاہری وجود ہے، یہ شکل صورت والیوم قد کاٹ سارا 5-6 فٹ 6.5 فٹ کا قد ہے، 1.5-2-2.5 من وزن بنتا ہے، کوئی شکل صورت ہے، کوئی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن انسان اس کو نہیں کہتے۔ صرف انسان کے اندر ایک جان ہے، زندہ جسم ہی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا، جان نکل جائے تو باقی تو کچھ نہیں رہتا، اور اس جان کے اندر ایک اور چیز ہے جو جان کے اندر چھپے، وہ روح کہلاتی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو آدمی زندہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں ہوتا، وہ حیوان ہوتا۔ ابو جہل تھا ایک شخص، اس کی روح اسی دنیا میں مردہ ہو چکی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج اس تک پہنچا اور اس نے جان بوجھ کر انکار کر دیا۔ ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ، 10 دفعہ، 20 دفعہ نہیں مانا اور انکار کر دیا۔ اس کے اندر کا انسان مر گیا تھا، لہذا وہ کاروبار کرتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، ورڈلی وائز تھا، بالکل بہت اچھا سردار تھا قوم کا، لیکن قرآن کے اعتبار سے اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف میں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور ہیں ایسے۔ قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ، یہ لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ تو ان کو سنائیں گے جن کے اندر کا انسان زندہ ہے۔ یہ کیا چیز ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، جسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ انسان کے اندر ایک اور حقیقت ہے، کوئی چیز، ایک ہمارا ظاہری وجود ہے، اپنے اندر کبھی غور کرے تو ہمارے اندر ایک اور انسان ہے جو بولتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہے، ایک نیکی بدی کی تمیز ہے، ہر انسان کی فطرت ہے، عورت ہو مرد ہو، کہیں کا ہو، چینی ہو جاپانی ہو پنجابی ہو لوکل ہو مہاجر ہو، انسان جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ کام اچھے ہیں یہ کرنے چاہیے، اور یہ کام برے ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے، اور وہ اچھے کام کیے جائیں تو اندر سے کوئی شاباش دیتی ہے چیز، اور وہ غلط کام کر لی جائیں تو اندر سے کوئی چیز کاٹتی، آدمی گلٹی کانشیس فیل کرتا ہے۔ یہ جو کوئی انسان کے اندر ایک موریلٹی ہے اور مورل لا ہے، یہ اصل انسان ہونے کی نشانی ہے۔ روح کو ہم نے نہیں دیکھا، جیسے اللہ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، کچھ چیزیں ان سین حقیقتیں ہیں اس کائنات کی، انہی میں سے ایک روح بھی ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن فیل کر سکتے۔ اگر وہ روح ہے تو انسان کے اندر یہ موریلٹی ہوگی، اور اگر وہ روح مردہ ہو جائے تو یہ موریلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ موریلٹی ختم ہو جائے، یہ جملہ کہنے سے پہلے آپ اردو میں سوچیں، یہ روح اور موریلٹی جو ہے اس کے لیے اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں ضمیر۔ فلانا آدمی بڑا باضمیر آدمی، الیکشن میں تو بڑے ہی استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ، وہ چاہے کیسا ہی آدمی ہو، وہ چاہے بن کے سارے پیسے کھا جائے بعد میں، وہ جب الیکشن کے دن آتے تو کہتے ہیں بڑا باضمیر انسان، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا۔ تو معلوم ہو کہ ضمیر نام کی کوئی چیز ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، اور ہم ہی وہ لفظ بولتے ہیں جی فلانا آدمی بڑا بے ضمیر انسان۔ کیا معنی ہے اس کے بتائیں، کیا معنی بنے گے آپ خود سوچ لیں۔ جس کے اندر کا انسان مر چکا ہے، جس کے اندر کوئی ویلیوز نہیں، کوئی حلال حرام نہیں، کوئی صحیح غلط نہیں، بس جو آیا ٹھیک ہے، بس وہ بے ضمیر انسان۔ اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اندر کا انسان مر جاتا۔ سورہ اعراف میں اسی کو کہا گیا کہ کتنے انسان ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن اس سے کوئی کام نہیں لیتے، کان ہیں لیکن ان سے جیسے انسان کام لیتے ہیں ویسے کام نہیں لیتے وہ کانوں سے، دل ہے لیکن وہ انسانوں کی طرح اس دل سے کام نہیں لیتے، وہ تو جانوروں کی طرح ہے، جانور بکری کا بھی دل ہے،
اور جانوروں کا بھی دل ہے، آنکھیں ہیں، بکری بھی دیکھتی ہے، لیکن ایک انسان اگر بکری کی طرح دیکھے تو آنکھیں تو ہوں گی۔ ابو جہل کی آنکھیں جو ہیں وہ نوٹ گنتا ہوگا، نفع نقصان دیکھتا ہوگا، اپنے کاروبار کا روز حساب بھی چیک کرتا ہوگا، لیکن یہ کہ وہ انسان کا دیکھنا نہیں دیکھتا۔ قرآن کے نزدیک وہ مردہ تھا، مر چکا تھا، اس کے اندر کا انسان مر چکا تو انسان مر چکا، تو چلتی پھرتی لاش ہے۔ ہدایت کے حوالے سے دیکھیں گے تو جس کے اندر کا انسان زندہ ہے، یہ ہدایت کا تعلق تو اس روح کے ساتھ ہے۔ روح جو ہے وہ صحیح ہوگی، اس کو ہدایت اللہ کا میسج پہنچے گا تو اس کے اثرات ہمارے جسم پر پڑیں گے، اور نماز اور روزہ اور نیکی اور بدی اور بلائی یہ ساری پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر وہ روح ہی نہیں ہے کسی انسان کے اندر، وہ مر چکی ہے، انسان بے ضمیر ہو چکا ہے، تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ قرآن مجید میں کئی جو ہے سرداران قریش کا ہے کہ یہ آپ کی محفل میں آتے ہیں، بڑے غور سے سنتے ہیں، توجہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندھوں کو دکھا سکتے ہیں اور گونگوں کو، جو بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ نہیں سنا سکتے، یہ تو بہرے ہیں، یہ سننا نہیں چاہتے، یہ صرف دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو جس کے اندر کا انسان زندہ ہے وہ قرآن کی بات کو اپنی بات سمجھے گا، اپنے اللہ کا میسج سمجھے گا، اور جس کے اندر کا انسان کسی وجہ سے مردہ ہو چکا ہے، اس کو قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آئے، وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہوگی، آپ سارا قرآن سنا دیں اس کو کچھ اثر نہیں۔ ہاں جس کے درمیان میں بات ہوگی اس کی محنت کرنی پڑے گی، اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اکثر لوگ درمیان میں کھڑے، اگر ادھر لوگ بہت کم ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور جن کی روح زندہ ہے اور جو بڑے روشن ضمیر ہیں، تو ادھر بھی بہت کم ہیں جن کی روح جو ہے مردہ ہو چکی۔ اور یہ اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے سب کا، آپ کا بھی میرا بھی، کہ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ کی روح اس وقت کس حال میں ہے اور آپ کا ضمیر کہاں ہے، اور آپ میرے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ نے بڑا بھرم رکھا ہے انسان، یہ معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہدایت دینا، کہ چونکہ تعلق ہے کہ ضمیر کس درجے میں ہے تمہارا، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ لہذا قرآن مجید میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے، اللہ فرمائیں۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، آپ ہدایت نہیں دیں گے، آپ کوشش کریں گے، میسج پہنچا دیں گے، توجہ دلا دیں گے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ، ہدایت کا فیصلہ اللہ فرمائے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے نام لیے تھے، ظاہراً دونوں بڑے ایکٹیوسٹ تھے، بڑے جو ہے محنتی بھاگ دوڑ کرنے والے ایکسٹروورٹ قسم کے آدمی تھے، عمر بن حشام اور عمر بن خطاب، کہ اللہ ان دونوں میں سے اسلام کی توفیق دے دے ان کو۔ اللہ دونوں کو دے سکتا تھا نا، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ایک کو توفیق مل گئی، ایک کو نہیں ملی۔ آپ خود سوچیں کیوں نہیں ملی؟ عمر بن حشام کو کیوں نہیں ملی، عمر بن خطاب کو مل گئی، حالانکہ دعا کرتے وقت دونوں ہی وہ کفر کے پالے میں تھے، اسلام کے مخالف تھے۔ تو اللہ نے کوئی وہ، میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، وہ بچے سکہ پھینکتے تھے پہلے، ٹاس کرتے ہیں کسی چیز کے لیے نا، اللہ نے ٹاس کر کے تو فیصلہ نہیں کیا ہوگا کہ عمر بن حشام کو ہدایت دیں، عمر بن حشام کو ہدایت دیں کہ عمر بن خطاب کو دیں، نہیں، اللہ نے دل کی کیفیت دیکھی، اس کے اندر کا انسان زندہ، اس کے اندر وہ ضمیر زندہ، اس کے اندرونی روحانی کیفیات بہت اعلیٰ، اس کے اندر مورل لا بہت اعلیٰ، موریلٹی، اور اس کے اندر ضمیر مر چکا تھا، لہذا اللہ نے کہا عمر بن خطاب قبول ہے، دوسرا قبول نہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا، قرآن سے ہدایت حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جانے کا جو سب سے اہم پہلو ہے کہ آپ اور میں اپنے اندر دیکھیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا وہ ریسیونگ سیٹ ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اگر ہمارا اپنے ریسیونگ سیٹ خراب ہے تو قرآن مجید سے لاکھ وہ جو ہے وہ ٹرانسمیشنز ہو رہی ہوں، وہ ہمارے تک تو نہیں پہنچیں گی۔ اب یہ چاہے مسجد ہے، اللہ کا گھر ایک مقدس جگہ ہے، لیکن دنیا کے ہزاروں ٹی وی اسٹیشنز اور ہزاروں ریڈیو اسٹیشنز کی لہریں یہاں بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ اب تو وائرلیس انٹرنیٹ ہے نا، کسی کی آنکھیں ہوں دیکھنے والی تو آدمی کہہ دے گا یہ بہت گندی تصویر ابھی جا رہی تھی ادھر سے، اور بہت گندی تصویر ادھر سے ادھر جا رہی تھی، اس لیے کہ آپ یہاں لگا دیں تو وہ چیز آ جائے گی جو دیکھنا چاہے۔ ریڈیو آن کر دیں، کوئی دنیا کا اسٹیشن، اگر ریڈیو سیٹ ہے تو وہ وہاں کی آواز آ جائے گی، ہم ویسے نہیں سن سکتے۔ تو اسی طرح قرآن مجید کا اپنی جگہ کتاب ہدایت ہونا
اس سے ریڈیشنز نکل رہی ہیں، ہدایت پھوٹ رہی ہے، لیکن آپ کا جو ہے اور میرا اگر وہ ریسیونگ سیٹ ہی خراب ہے، وہ روح ہی مردہ ہو چکی ہے، وہ روح زندہ ہی نہیں ہے، تو کہاں سے ہم حاصل کر لیں؟ تو ہر آدمی کو گویا کہ غور کرنا ہوگا. قرآن ہمارا تب بن سکتا ہے اگر ہمارے اندر کا انسان زندہ ہے، ورنہ یہ قرآن ہمارا ہوگا ہی نہیں، ہم اس کو پہچانیں گے. ہر آدمی دیکھے اپنے گریبان میں. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کی روح زندہ ہے یا مردہ ہے. اردو میں تو ہم باضمیر اور روشن ضمیر اور بے ضمیر لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے، حضور نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت. جب تمہارا ضمیر مردہ ہو جائے گا نا، یا کسی کا مردہ ہو جائے، اب وہ شخص بے حیا ہو گیا ہے، جو چاہے کرے، بس کپڑے اتار کے بازار میں پھرتا رہے، گو پوچھنے والا. آپ غور کریں، نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حیا کا جو لفظ ہے یہ حیات ہی سے بنا ہے. اور حیا کے معنی یہ ہیں جس آدمی میں حیا ہے کہ اس کے اندر کا انسان زندہ ہے، اور جس آدمی میں حیا نہیں ہے. اب یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، ہم ایک دوسرے کے بارے میں نہیں کرتے، اپنے بارے میں کر سکتے کہ میرا شرم و حیا کا معاملہ، موریلٹی کا معاملہ سال پہلے کہاں تھا، اب کہاں ہے، کدھر جا رہا ہے دن بدن. یہ فیصلہ ہم اپنے بارے میں کر سکتے ہیں. اگر شرم و حیا ختم ہو رہی ہے تو وہ اندر کا انسان مر رہا، اور اگر حیا بالکل ختم ہو جائے تو پھر اندر کا انسان یقین رکھیں کہ بالکل ہی مر گیا. اور یہ بات بطور انفارمیشن کے ہی سامنے رکھ لیں. ہم انسان جو ہے نا، ہماری کمزوری یہ ہے، میں آپ کو دیکھتا ہوں تو اکثر و بیشتر میں خیال کروں گا کہ یہ آدمی میری طرح سوچتا ہوگا، میری طرح اس کا رہائش گھر بار معاملات ہوں گے. آپ مجھے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے طور پر سوچتے ہوں گے کہ یہ آدمی بھی اسی طرح ہے. ہم مغرب کو لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، کسی امریکن کو دیکھتے ہیں، کسی یورپین کو دیکھتے ہیں، کسی جو ہے وہ گوری چمڑی والے جو وہاں کے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بھی انسان ہے، اور ہماری طرح طہارت کرتے ہوں گے، صبح اٹھ کے منہ دھوتے ہوں گے، ہاتھ دھوتے ہوں گے، کلی کرتے ہوں گے، ناک میں پانی ڈالتے ہوں گے، استنجا کرتے ہوں گے. حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتے. وہ تو مہینوں جو ہے وہ پانی استعمال نہیں کرتے طہارت کے. کہاں سے آ جائیں گے؟ وہاں تو موریلٹی ہی نہیں ہے. اور جو بات میں اصل بتانے جا رہا ہوں کہ آج سے 50 سال پہلے شاید یورپ، امریکہ، برطانیہ میں کچھ اچھے لوگ ہوں جن کے ہاں موریلٹی ہو، کوئی اخلاقی ویلیوز تھیں. سن 60 کے بعد انہوں نے مورل لیس سوسائٹی بنا دی، موریلٹی کو نکال دیا درمیان سے. وہ کہتے ہیں یہ رکاوٹ ہے. کہ ایسے ہی لوگ، مولوی لوگ اور دیندار لوگ کہتے ہیں جی یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اتنا لباس ہونا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں سب رکاوٹیں، نکال دو، موریلٹی ختم. یورپین سوسائٹی، امریکن سوسائٹی آج ویلیو لیس سوسائٹی، امورل سوسائٹی، کوئی ویلیو نہیں. ہم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں انسانی شکل کا ہے، یہ ہماری طرح ہی ہوگا، لیکن ان کے اندر کوئی چیز نہیں. وہاں تو جو موریلٹی نام کی کوئی چیز ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس کا جو نتیجہ ہے، 2 نتیجے نکلتے ہیں موریلٹی ختم ہو جائے تو. سادہ لفظوں میں تو انسان حیوان بن جاتا ہے نا، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ پہلے شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے درجے میں رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی. جانور جو ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی لباس نہیں ہوتا، شرم و حیا نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ جانوروں میں کوئی رشتوں کی تمیز بھی نہیں ہوتی. وہ بچپن میں شاید ہوتا ہے، بھینس کا بچہ، گائے کا بچہ، مرغی کا چوزا، کوئی ماں اس کی حفاظت کرتی ہے، کوئی اس کو بچاتی ہے خطرات سے. بڑا ہو جائے تو احساس نہیں ہوتا جانوروں کو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے. وہ جو رشتے بنتے ہیں یہ انسانوں میں، یہ اس روح کی وجہ سے ہمارے اندر. مغرب میں یہ رشتے ختم ہو چکے، موریلٹی ختم ہو چکی، جانوروں کی سطح پر آ گئے. تو اگر ہم قرآن سے استفادہ کرنے کے خواہش مند ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے کے خواہش مند ہیں، قرآن کو کہتے ہیں جی ہمارا ہے، تو ہمیں پہلے انسان بننا ہوگا. اور اگر ہم پہلے سے انسان ہیں، اللہ نے بنایا ہے، اگر ہماری روح زندہ ہے تو مبارکباد ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ قرآن پڑھیں، آپ کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوگی. قرآن وہی بات کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، میرا دل کہتا ہے.
فوراً قبول کر لیں گے آپ۔ امریکہ میں اسی لیے بہت سارے لوگ آج بھی 1,00,000 میں 1 ہیں، لیکن ہیں کچھ لوگ موجود ہیں، بالکل تو ختم نہیں ہوئی مورلٹی، لیکن اگر وہ اندر کا انسان مر چکا ہے تو پھر قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اگر درمیان میں کہیں کھڑے ہیں آپ اپنے بارے میں، میں اپنے بارے میں سوچوں کہ کبھی کبھی خیال تو آتا ہے کہ کوئی اچھا کام کرنا چاہیے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ آدمی بے حیائی کرتا رہے اور یہ کرتا رہے اور یہ کرتا رہے، تو بس پھر اس کا مطلب یہ کہ ابھی کچھ رمق باقی، ابھی بالکل مرا نہیں ہے ضمیر۔ کوشش کریں، محنت کریں، قرآن پڑھیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آئیں قرآن کی طرف، قرآن پڑھیں، سیکھنا شروع کر دیں، عمل شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ایمان پیدا کر دیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا۔ کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ وہ ضمیر زندہ کر دے گا، روح زندہ کر دے گا۔ تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کو اپنا قرآن بنانے کے لیے، ہمارا قرآن بنانے کے لیے اپنے اندر دیکھیں کہ وہ ہمارا اندر کس حال میں، روح زندہ ہے، مورالٹی ہے کہ نہیں ہے، اور مورالٹی کی نشانی یہ کہ حیا ہے کہ نہیں، شرم و حیا ہے کہ نہیں۔ یہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ مورالٹی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں بس۔ مغرب میں تو ہے ہی نہیں مورالٹی نا، یہاں کچھ ابھی اثرات باقی ہیں، اس کو بھی ختم کر، انسانوں کو حیوان بنا رہے ہیں۔ وہ جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ، انسان حیوان بن جاتا ہے۔ تو دوسرے درجے میں ہدایت ملتی ہے اگر روح زندہ ہو، اور اگر روح بالفرض کسی کی مردہ ہو چکی ہو تو قرآن سے بھی ہدایت نہیں مل سکتی۔ خود قرآن کہتا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے بہت ساروں کو، جن کی روح زندہ ہے وہ قرآن پہلے بھولے میں، اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جن کے اندر کا انسان مر چکا ہے وہ قرآن سے بھی ہدایت حاصل ہے۔ قرآن نے مثال دی ہے خود سورہ اعراف میں، بارش ہوتی ہے، بارش ایک ہی ہے، پانی ایک ہی ہے، پاک زمین پر، اچھی زمین پر، فرٹائل زمین پر بارش ہوتی ہے، چیزیں اگتی ہیں، اچھی چیزیں، اور روڑی پر بارش ہوتی ہے، گندی چیزیں اگتی ہیں۔ جس کے اندر کا انسان زندہ ہے وہ قرآن پڑھے گا تو اس کے اندر نیکی، بلائی، خیر، خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جس کے اندر کا انسان مر چکا ہے وہ اس کو پڑھے گا تو سمجھے گا نہیں، وہ اور ادھر جائے گا کہ چھوڑو اس کا، اس کی شخصیت میں، اس کے کردار میں، اس کے اعمال میں اور چیزیں پیدا۔ اور ایک تیسرے حوالے سے بھی قرآن مجید کی بات کو سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی، ویسے تو آپ کے ذہن میں ہے لیکن میں مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے، انسانی زندگی، یہ ویسے تو ایک وحدت ہے، اس کو کوئی حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سمجھنے کے لیے بہرحال کلاسیفیکیشن ہر جگہ ہے۔ سمجھنے کے لیے انسانی زندگی کے 2 بڑے بڑے خانے ہیں، 2 بڑے بڑے حصے ہیں، ایک ہے انفرادی زندگی اور ایک ہے اجتماعی زندگی۔ قرآن کی ہدایت جو ہے، قرآن تو انسان کو ایک وحدتی سمجھتا ہے، اور قرآن کی ہدایت انفرادی زندگی کے بارے میں بھی ہے، اجتماعی زندگی کے بارے میں۔ لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ کچھ عرصے سے، کچھ ماحول کا اثر ہے، کچھ اور اثرات ہیں کہ ہم اجتماعی زندگی کو بھول بیٹھے، انفرادی زندگی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہ سامنے ہی ہوتی ہے نا۔ اور خاص طور پر دنیا کے جو دوسرے مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، وہ سارا زور ہی انفرادی زندگی پر دیتے ہیں۔ لہذا ہمارے ذہنوں میں بھی کوئی بات یہی بیٹھ گئی ہے کہ دین کا مطلب انفرادی زندگی اصلاح، انفرادی زندگی کی اصلاح، انفرادی اصلاح، انفرادی عبادات، اللہ سے ذاتی لو لگا لینا، بس یہی دین کا تقاضا ہے، اور یہی ہو جائے تو بس کام ختم ہو گیا، بس اللہ خیر، چلے اس کے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کاروبار جیسا چل رہا ہے اللہ معاف کرے گا، بس ٹھیک ہے، معاملات جیسے چل رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، بس ذاتی معاملات ٹھیک ہونے چاہیے، ذاتی عبادات کی حد تک جو ہے وہ آمدی کا معاملہ ٹھیک رہنا چاہیے۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، ذاتی معاملات بھی تب ٹھیک ہو سکتے ہیں جب اجتماعی معاملات ٹھیک ہوں گے۔ تو پہلے خانہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اجتماعی زندگی بھی کوئی زندگی ہے، اور پھر اس میں بھی کوشش ہو۔ ٹھیک ہے، آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، پورا کامیاب نہیں ہو سکے گا، لیکن کوشش تو ہو نا۔
وہ خانہ تو ہو ذہن میں، نقشہ تو موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات قرآن سے اخذ کی تھی اور یہی صحابہ کو سمجھائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اور صحابہ کی زندگی بھی انفرادی سطح پر بھی قرآن کے تابع تھی، اجتماعی سطح پر بھی قرآن کے تابع۔ انفرادی زندگی میں قرآن لانا ہو، قرآن پڑھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، ذاتی زندگی کے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ اجتماعی زندگی میں لانا ہو تو قرآن مجید میں تو اجتماعی زندگی کے جو گوشے ہیں، سماجی معاملات اور معاشی معاملات اور معاشرتی معاملات، یہ سارے ٹھیک اس کے تابع کرنے پڑیں گے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی علاقہ جو ہے ٹیریٹری نہ ہو، اس وقت تک اجتماعی معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے ایک علاقہ فتح فرمایا۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، فتح مکہ، عرب کی سرزمین کو فتح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگیں لڑ کے، علاقے ویسے ہی فتح نہیں ہوتے، اور پھر اس میں اسلام کو نافذ کر دی۔ اسلام کو نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ ایک علاقہ ہے، یہ اس کی حدود ہیں، یہ قرآن کے احکام ہیں اجتماعی زندگی کے، جو آدمی یہاں رہے گا ان حدود کے اندر، اس کو ان چیزوں کو آبزرو کرنا ہو، اس کے تحت زندگی گزارنی ہو۔ جس کو یہ پسند نہیں وہ چلا جائے، 4 مہینے کی مہلت ہے، جس کو جانا ہو جائے، دفع ہو جائے۔ لیکن اگر وہ ادھر رہے گا، اس مملکت کا شہری بنے گا، چاہے غیر مسلم ہے، تب بھی اس کو اجتماعی معاملات میں چوری ڈاکہ، اس بات کی جو سزا اور اس کی جو شرعی حدود ہیں اس کے تابع رہنا ہو۔ اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ نے بھی یہی سمجھا، اور شاید آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہو، ذہن میں کوئی ہو، لیکن جو صحابہ کی زندگی تاریخ میں موجود ہے، ہم آج سمجھتے ہیں کہ بس دین ہمارا بس ذاتی عبادات کا نام ہے، اللہ اللہ خیر سے اللہ۔ اکثریت جو ہمارے مسلمان ہیں وہ تو یہی سمجھتی، لیکن صحابہ کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کسی صحابی کا کوئی ایک واقعہ بھی موجود نہیں ہے کہ کوئی صحابی یہ کہتا ہوا جو ہے وہ کوئی روایت موجود ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آئے تھے کوئی نماز سیکھنے کے لیے، کوئی ذکر اذکار سیکھنے کے لیے، آپ نے میں تلوار پکڑا دیے کہ چلو بدر میں، چلو احد میں، چلو جی ادھر صلح حدیبیہ کے لیے چلو مکے کا سفر کرتے ہیں۔ کسی ایک صحابی کی روایت موجود، حضور نے یہی سمجھا، صحابہ کو یہی سمجھایا، انہوں نے اسی میں جانے دیے، اسی میں سب کچھ قربان کر دیا۔ الٹا اس کے مخالف قرآن مجید میں موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ جی یہ اللہ کے راستے میں کیوں نکلا جائے۔ ویسے وہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول، آپ کی قدر جو ہمارے دل میں ہے اور آپ کی محبت جو ہمارے دل میں ہے، ہم آپ کو دل چیر کر دکھا نہیں سکتے، ورنہ بہت محبت ہے ہمارے دل میں آپ کی، لیکن بس کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں بس آدمی کی، ہم آپ کے ساتھ جہاد میں ادھر ادھر جب آپ تقاضا کرتے ہیں جا نہیں سکتے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے منافق۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو بھیجا ہے نا، لیکن وہ قسم کھا کے گئے ہیں ابھی آپ کے سامنے کہ ہمارے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے، اللہ بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ سارے جھوٹ بول کے گئے ہیں۔ یہ کہاں سے اللہ کے رسول کا کہنا نہ ماننا؟ وہی بات کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کا کہنا ماننا ہے، اس کے احکام کو ماننا۔ وہ ہمیں حکم دے سکتا ہے کہ ایسے کھانا ہوگا، ایسے پینا ہوگا، ایسے کرنا ہوگا، ایسے شادی ہوگی، ایسے کاروبار ہوگا، ایسے معاملات ہوں گے، اور ہمیں وہ آبزرو کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول یہی کہتے رہے علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا، اور صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور جس نے نہیں کیا وہ منافق۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا تھا، اس کے دل میں حضور کی کوئی محبت نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد کی تفصیلات جو قرآن کی انہوں نے بیان کی ہیں اس کو اپنے اندر اپنے زندگی میں نہیں لاتا۔ تو اجتماعی زندگی میں بھی ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ معاشرتی معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں،
ان سب میں قرآن میں ہدایت موجود ہے. آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کتابیں موجود ہیں, لٹریچر موجود ہے, کیسٹ موجود ہے, آڈیو ویڈیو سب کچھ. تو انفرادی زندگی میں بھی ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے, قرآن میں وہ پہلو بھی موجود ہیں, اور اجتماعی زندگی میں بھی ماننا ہے. پھر ان دونوں کو جمع کر دینا. قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ پہلے تو انفرادی اور اجتماعی تقسیم کو ذہن سے نکال دو. وہ تو ابھی ہم نے جو کی ابھی تک وہ سمجھنے کے لیے تھی, نکال دو انفرادی اجتماعی زندگی کی. یہ ایک ہی چیز ہے بس. اور شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کا لفظ سمجھ میں نہ آئے. اس کو عام طور پر کہتے ہیں, جو عام زبان ہے ہماری, دینی اور دنیاوی. جو عبادات ہیں, اشراق ہے, تہجد ہے, ہاتھ میں تسبیح لے کے سیر کرنا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں یہ دیندار آدمی ہے بڑا. اور کاروبار اور معاملات اور شادی بیاہ, یہ ہم کہتے ہیں دنیا داری کے معاملات. یہ ہم نے تقسیم کر رکھی. وہی چیز جو انفرادی اور اجتماعی زندگی والا معاملہ ہے, سیاست میں حصہ لینا, ایم این اے بن جانا, ایم پی اے بن جانا, وہاں دین نافذ کرنے کی بات کرنا, کہتے ہیں یہ دنیا کا معاملہ ہے, چھوڑو پر. ہاں, وہ جو تہجد اور اشراق اور مسجد میں بیٹھے رہنا فجر پڑھ کے اور اشراق پڑھ کے, یہ دینداری کا معاملہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ دین دنیا کی تقسیم ختم کر. ساری زندگی ایک زندگی ہے, انفرادی زندگی جمع اجتماعی زندگی. دینی اور دنیاوی سارے تصورات ختم کر دو. پوری زندگی ایک حقیقت ہے, اور اس پوری زندگی پر قرآن کو نافذ کرنا. زندگی کے ہر شعبے میں, ہر واک آف لائف میں تمہیں قرآن کے مطابق یا محمد الرسول اللہ کی تعلیم کے مطابق, یا وہ جو ہمارا رب ہے, مالک ہے, اس نے جو میسج بھیجا ہے اس کے اندر زندگی گزاریں, تب تو ہماری کامیابی, ورنہ نہیں. تو حضرات, یہ قرآن مجید ہمارا ہے, اور اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اسے اپنے خاص پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا تھا. وہ تو اپنا مشن مکمل کر کے کامیاب ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے. جنہوں نے ان سے سنا تھا براہ راست, انہوں نے بھی اس کا حق ادا کر دیا. قرآن نے انہیں کامیاب قرار دے دیا. رضی اللہ عنہم ان کا خطاب ہے. وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے, کوئی صحابی دنیا میں زندہ نہیں ہے اس وقت. اس کے بعد بھی درجہ بدرجہ جو لوگ اس کو اسی طرح سمجھتے رہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اور صحابہ نے سمجھا تھا, وہ بھی کامیاب ہو گئے. آج دنیا کی سٹیج پر ہم ہیں. ہمیں اللہ نے مختلف رول دے دیے. امتحان ہمارا ہے. دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں. ہم آج کمرہ امتحان میں ہیں. جب تک زندہ ہیں وہ کمرہ امتحان, جو امتحان کا وہ مہلت جاری ہے. موت کے ساتھ ہی وہ پرچہ چھین لیا جائے گا, پھر اور لوگ آ جائیں گے دنیا میں, بس ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ ہم اس اللہ کی ہدایت کے ساتھ, الہدا کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں. کیا ہم اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ نے سمجھایا ہے, جیسے صحابہ نے سمجھا تھا اور کیا تھا, یا کوئی اور تصور؟ اگر اسی طرح سمجھتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں, مبارکباد ہے. اور اگر ہمارا تصور وہ نہیں ہے جو صحابہ کا تھا, اور وہ نہیں ہے جو قرآن کا اپنا ہے, وہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو پھر ہمارا تصور کوئی اور تصور. پھر ہماری دنیا میں بھی عزت اور آبرو اس کی ذمہ داری قرآن پر نہیں ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے, اللہ کے ساتھ نہیں ہے. اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی جو ہے وہ بھی غیر یقینی. علامہ اقبال کے 2 اشعار سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج دیکھیں, سوچ کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. 130-140 کروڑ مسلمان ہیں دنیا میں, لیکن کتنے سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہونے کا, اللہ جب ہم کہتے ہیں یہ معنی ہے, اور جب ہم رسول ہمارا کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن ہمارا کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا بنتے ہیں. حالانکہ اللہ ہمارا ایک ہے, رب ایک ہے, محمد ایک ہے صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن بھی ایک ہے. جواب شکوہ میں جو انہوں نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک, ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, حرم پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی باتی ہوتے جو مسلمان بھی ہے. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں؟ آج جو دنیا میں مسلمانوں کو زوال ہے
اور دشمن ہمیں ٹھڈے مار رہا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے رب کو رب نہیں سمجھا اور رسول ہمارے کو ہمارا رسول نہیں سمجھا اور قرآن کو ہمارا نہیں سمجھا. وہ ایسی برکت کی کتاب ہے. ورنہ یہ قرآن یہ ہمیں متحد کرنے کی آج بھی سب سے بڑی نعمت اس روح زمین پر موجود ہے کہ قرآن کو پر عمل شروع کر دیں, قرآن کو سینے سے لگا لیں تو تمام مسلمانوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہی چیز. باقی سب چیزوں میں, نماز میں بھی شاید اختلاف ہے اور کچھ اختلافات درگزر کے قابل ہیں, لیکن قرآن آج بھی موجود. تفسیروں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے کہ صاحب یہ ترجمے یہ لکھا اس میں یہ لکھا, لیکن قرآن کے متن میں کوئی اختلاف. یہ قرآن ہمیں جوڑنے والی کتاب ثابت ہو سکتا ہے اور دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر کرنے میں سب سے بڑا رول اس قرآن کا ہو سکتا ہے. کاش کہ ہم اس قرآن کو ہمارا کہہ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.